رسولہ الکریم اما بعد، رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ ہر صورت اس مالک کو راضی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ طائف کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مشقت اٹھانا پڑی تھی۔ بعد میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہوئے درخواست کی تھی کہ اللہ اگر آپ راضی ہیں تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اگر خدا نخواستہ آپ راضی نہیں ہیں تو پھر بہرحال پریشانی کی بات ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں سے راضی بھی ہوتے ہیں، قوموں سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ مالک راضی ہوتے ہیں اس کی بھی کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں ہیں، قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ذکر کی ہیں۔ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ میں بڑے مختصر وقت میں بڑا مختصر سا پیغام دینے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی بھی کچھ نشانیاں اور کچھ علامتیں ہیں، اور اس مالک کے ناراض ہونے کی بھی کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک اقوام عالم کے قصوں سے، واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ ناراض ہوئے، سیلاب آیا، قوم تباہ ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم سے ناراض ہوئے، عذاب آیا، پتھروں کی بارش ہوئی، قوم تباہ ہو گئی۔ فرعون اور اس کی قوم سے اللہ ناراض ہوئے، ساری قوم کو پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا، نسل ہی مٹا دی۔ تو جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قوموں کے تذکرے کیے ہیں اور کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا کیا ہے قرآن پاک میں، سب سے زیادہ تذکرہ ان کا کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر قوم، سب سے افضل قوم قرار دیا۔ پھر اسی قوم کو اللہ کی لعنت زدہ بھی قرار دیا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، ان پر مسکنت مسلط کر دی، بے چارگی مسلط کر دی، کوئی وطن نہیں، در در کی ٹھوکریں۔ سب سے اعلیٰ سے سب سے ادنا تک کا سفر پورا قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور یہ ذکر کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی وہی کرو گے جو وہ کرتے رہے۔ بنی اسرائیل سب سے اعلیٰ سے گرتے گرتے سب سے نیچے چلے گئے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے تم بھی وہی کرو گے، یہاں تک کہ بالکل قدم کے ساتھ قدم برابر، ذراع کے ساتھ گز برابر، ذرہ بھر کوئی فرق نہیں رہے گا، بالکل برابر۔ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کا کوئی شخص صحرا میں، جنگل میں کسی جانور کے سوراخ میں گھسا ہوگا تو تم بھی پیچھے گھسو گے کہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جو یہ یہاں پہ گیا ہے۔
اس حد تک تم ان کی پیروی کرو گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متنبع فرما رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا، لیکن تم باز نہیں آؤ گے، کرو گے ضرور۔ اب جب پہلی قوموں سے اللہ ناراض ہوتے تھے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتے تھے۔ ان عذابوں کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، قرآن پاک بھرا پڑا ایسے قصوں سے۔ تو جب اس امت سے اللہ ناراض ہوں گے اس پر بھی عذاب آئیں گے، لیکن عذاب کی نوعیتیں تھوڑی سی مختلف ہوں گی، تھوڑا سا فرق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 4 دعائیں مانگی تھی۔ سب سے پہلی دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ میری امت پر ویسا عذاب نہ آئے جیسا پہلی امتوں پر آیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے جیسے ان سے اللہ ناراض ہوتے تھے اس سے بھی اللہ ناراض تو ہوں گے، لیکن جب ناراض ہوں گے تو جیسا عذاب پہلی امتوں پر آیا کرتا تھا ویسا عذاب نہ آئے۔ ان پر عذاب آتا تھا تو نسل ختم کر دی جاتی تھی، بالکل پوری کی پوری قوم کو اکھاڑ پھینکا جاتا تھا۔ اے اللہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ ان پر عذاب آتا تھا، ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں، بندر بن جاتے تھے، خنزیر بن جاتے تھے۔ اے اللہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ پھر دعا کی کہ اے اللہ میری امت ساری کی ساری ہلاک ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ ہلاکتیں ہوتی رہیں گی، مصائب آتے رہیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ کہ پوری امت ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے، ایسا نہ ہو جیسے پہلی قومیں ہوتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی امت پر ایسا بھی نہیں آئے گا۔ چنانچہ 14 صدیاں بیت گئی، 15ویں صدی جا رہی ہے، قیامت تک ایسا نہیں ہوگا کہ ہدایت یافتہ لوگ جڑ سے اکھڑ جائیں، ختم ہی ہو جائیں اور امتی مٹ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پھر دعا کی کہ اے اللہ میری امت ساری کی ساری گمراہ ہو جائے، ایسا کبھی نہ ہو۔ گمراہیاں آتی رہیں گی، طبقات، بہت سارے لوگ انفرادی طور پر گمراہ ہوتے رہیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ پوری امت ہی ہدایت سے ہٹ جائے، ایسا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ چنانچہ جیسے قرآن حق ہے، سنت حق ہے، کسی دور کے اہل علم اگر کسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں تو یہ بھی ویسے ہی حق ہے جیسا قرآن حق ہے، سنت حق ہے، حدیث حق ہے۔ اجماع امت اس کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام جس مسئلے پر سارے متفق ہو گئے اس کے خلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے قرآن میں کوئی بات آ گئی اس کے خلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ من حیث المجموعہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، انفرادی طور پر معصوم نہیں ہے، لیکن ان کا مجموعہ معصوم ہے کہ مجموعہ گناہ پر، غلط کام پر کبھی متفق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی دعا کی کہ اے اللہ میری امت میں آپس میں خانہ جنگی نہ ہو، تفرقہ بازی نہ ہو، گروہ بندیاں نہ ہوں، آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے نہ ہوں، آپس میں لڑ لڑ کے مرتے رہیں، ایسا نہ ہو۔ یہ دعا اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مجھے اس بات کی پوری قدرت حاصل ہے کہ تم پر آسمان سے عذاب اتار دوں یا زمین سے عذاب نکال دوں
یا تمہارے درمیان میں ایسی گروہ بندیاں کر دوں کہ آپس میں لڑ لڑ کے مرتے جاؤ، ایک دوسرے کا برا حال کر دو، وہ اس کے لیے عذاب، وہ اس کے لیے عذاب، وہ اس کے لیے عذاب۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری قدرت ہے۔ چنانچہ طبرانی کی ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پہلی امتوں جیسا عذاب تو نہیں آئے گا، اللہ ناراض بھی ہوں گے، ناراضگی کی کچھ علامتیں بھی ہوں گی، کچھ آثار بھی ہوں گے، اور آثار عذاب ہیں۔ پہلی امتوں جیسے عذاب نہیں ہوں گے تو پھر کیسے عذاب ہوں گے؟ بس ان کا ذکر مقصود ہے، اور اس کی روشنی میں ہم میں سے ہر ایک شخص یہ غور کرے کہ اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہیں یا راضی؟ من حیث المجموعہ، من حیث القوم، پاکستانی قوم ہونے کی حیثیت سے، امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ہر فرد غور کرے۔ اگر لگے کہ اللہ ناراض ہیں تو تب تک چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ اس کو راضی نہ کر لے، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر عذاب 3 قسم کے آئیں گے۔ جب اللہ ناراض ہوں گے اس کے آثار ہوں گے، اور وہ عذاب ہے، اور 3 قسم کے عذاب ہوں گے۔ نمبر 1 کہ ان کے درمیان میں تفرقہ ہو جائے گا، گروہ بندیاں ہو جائیں گی، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ چنانچہ اس وقت اس ماحول میں ہم غور کریں، چاہے مذہبی لائن ہو، چاہے سیاسی لائن ہو، چاہے کوئی سا بھی طبقہ ہو، گروہ بندیاں، آپس کے جھگڑے، آپس کی لڑائیاں اس حد تک ہو گئی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، بے تحاشا، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، یہاں تک کہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے والے لوگوں کے دل بھی آپس میں ایک دوسرے کے اندر ملے ہوئے نہیں ہیں۔ مسجدوں میں فساد ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، بات بات پہ ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور تو اور گلے کی چابیوں پہ آدھے نمازی اس طرف ہیں، آدھے نمازی اس طرف ہیں، اور فساد چل رہا ہے۔ تو آپس کی تقسیم کار یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عذاب کی زد میں ہیں اور وہ مالک ہم سے ناراض ہے۔ چنانچہ راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب میری امت سے اللہ ناراض ہوں گے تو پھر ان میں سے شر پسند لوگوں کو، شریر لوگوں کو، بد اخلاق، سخت دل، برے لوگوں کو چن چن کر امت پر مسلط کر دیں گے۔ سلط اللہ، کہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، کوئی سا بھی طبقہ ہو، کوئی سا بھی شعبہ ہو، تو ایسے لوگ ہم پر مسلط ہیں جو ظلم ستم کی کوئی حد، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو حکومت ایسے لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، اقتدار اور اختیار ایسے لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں، جو رحم دل ہوتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو یہی اختیارات ایسے لوگوں کو عطا فرما دیتے ہیں جو جابر اور ظالم اور سنگ دل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس ماحول کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شریر لوگوں کو چن چن کر امت پر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کی دوسری شکل ہے، جو علامت ہے کہ اللہ ناراض ہیں۔ اور تیسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو سب سے زیادہ پریشان کن ہے، عذاب کی ایک شکل ہے،
کہ جس وقت اللہ ناراض ہوں گے تو صلحاء کی دعائیں بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوں گی. تمہارے صلحاء، تمہارے نیک لوگ تمہارے حق میں دعائیں کریں گے، لیکن اللہ ان دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے. اور یہ ناراضگی کی آخری حد ہوتی ہے. مثال کے طور پر بس اوقات گھر میں بچوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، گروہ بندی ہو جائے، گھر کا بڑا بزرگ، گھر کا سربراہ وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں معاملہ حل ہوتا، پھر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جاؤ میں تم میں سے کسی کی بھی نہیں سنتا، میرے پاس کوئی نہ آئے، مجھ سے کوئی نہ بات کرے. حالانکہ گھر کے دونوں گروہ غلطی پر نہیں ہوتے، غلطی پر ایک گروہ ہے، دوسرے گروہ کا موقف ٹھیک ہے. لیکن جب گھر کا سربراہ، گھر کا بزرگ ناراضگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ یہ کہہ کر اٹھ جاتا ہے کہ جاؤ میں تم میں سے کسی کی بھی نہیں سنتا. تو اللہ اس موقع پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ میں تم میں سے کسی کی بھی نہیں سنتا، یہاں تک کہ تمہارے صلحاء کی بھی نہیں سنتا. دعائیں ہو رہی ہیں، کثرت سے ہو رہی ہیں، ہر مسجد میں ہو رہی ہیں، ہر جگہ ہو رہی ہیں، لیکن خاطر خواہ فائدہ ہمیں نصیب نہیں ہو رہا. اللہ کی ناراضگی کا یہ بھی ایک سبب ہے اور ایک علامت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، دریاؤں، سمندروں میں، آبادیوں میں، خشکیوں میں جہاں پر بھی فساد آتا ہے تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ. صرف ایک مثال ذکر کر کے انشاءاللہ بات کو میں ختم کر دیتا ہوں، میرا پیغام تقریباً مکمل ہو گیا. ہم اور آپ تو بڑے گناہگار ہیں. صحابہ کرام کی جماعت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، احد کی جنگ، 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، باقی جتنے ہیں سارے زخمی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہیں. ایسے میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا، اتنا نقصان ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، قرآن پاک میں الفاظ موجود ہیں کہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے. میں مالک رحیم کریم کسی کو سزا دیتا ہی نہیں ہوں، تم خود لیتے ہو سزائیں. تو جو بھی عذاب آتا ہے وہ ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ ہم سے نہ ہو کوئی غلط اور اللہ کی طرف سے عذاب آئے، ایسا نہیں ہوتا. جب وہ مقدس جماعت کو اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، تمہارے 50 لوگوں سے غلطی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس کا نتیجہ ہے، نہ یہ کہ ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہے. ہم اور آپ تو بہت گناہگار ہیں. تو بہرحال جو میں نے بات عرض کی ہے، اس کے پس منظر میں، اس کے ماحول میں ہمیں غور بھی کرنا چاہیے اور ان مواقعوں سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. مسجد کا ماحول ہے، ختم قرآن کا موقع بھی ہے، تاکرات بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور پھر ختم قرآن جب بھی ہوتا ہے ایک ختم قرآن نہیں ہوتا. حافظ صاحب جو سپارہ مصلے پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو کم سے کم 8-10 دفعہ تو اس کو پہلے پڑھتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں ظاہر ہے ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے. اگر دونوں 8-8 10-10 دفعہ بھی پڑھیں، یہ کم سے کم مقدار ہے، تو 15-16 قرآن پاک بن جاتے ہیں. اور پھر ماشاءاللہ 2 بچوں نے ناظرہ قرآن پاک بھی مکمل کیا، اور یہ بھی ایک نہیں، وہ ایک ایک لائن کو، ایک ایک رکوع کو پتہ نہیں کتنی کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، تب جا کے سبق یاد ہوتا ہے. تو یہ بھی کافی مقدار قرآن پاک بن جاتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ موقع غنیمت موقع ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے. تو اپنے پس منظر میں، ماحول میں نظر کر کے، غور فکر کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے.
اگر لگے کہ وہ مالک ناراض ہے تو ان مواقعوں میں اس مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔